آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، انتہائی ادب و احترام کے لائق میرے بزرگوں، بھائی دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں، اللہ کریم حق سچ بیان کرنے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ رواں دواں ہے، اور ذوالحجہ کی آج دوسری تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے چند معروضات آپ کے گوشے گزار کروں گا کہ اس عشرے کی فضیلت و اہمیت کیا ہے، اور یوم عرفہ کی خاص فضیلت، یوم نحر، دین اسلام اور شریعت مطہرہ میں اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، اس کا مختصراً بیان کروں گا۔ سورہ فجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کرام، جمہور مفسرین کرام وہ فرماتے ہیں کہ ولیال عشر سے ذوالحجہ کا پہلا عشرہ مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کہ ولیال عشر سے مراد رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، لیکن اکثر مفسرین کرام کی رائے وہی ہے جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں، کہ اس سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پہلے عشرے کی فضیلت کا بیان موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کا وہ عمل جو اس پہلے عشرے میں کیا جائے، دیگر دنوں کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس 10 دن کے اندر عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ یعنی عام دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کا اپنا ثواب ہے، لیکن وہ عبادت جو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر کی جاتی ہے، اللہ کے نزدیک اس کا ثواب دیگر دنوں کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ 10 دنوں کا جو عمل ہے یہ جہاد سے بھی افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، کہ جہاد سے بھی افضل ہے، مگر وہ شخص جو اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا، اور نہ پھر وہ مال لے کر واپس لوٹا اور نہ اپنی جان لے کر لوٹا، گویا کہ اس نے اپنا مال بھی اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں لگا دی، تو یہ شخص زیادہ افضل ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا عمل بہتر ہے۔ تو بہترین اعمال ان 10 دنوں کے اندر ہوتے ہیں،
جن کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، یہ اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے اپنے بندوں پر خاص کرم نوازی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اپنے بندوں کے لیے یہ مواقع اللہ پاک نے فراہم کیے۔ اور ایک روایت کے اندر تو یہاں تک آیا ہے کہ جو شخص عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھے گا، یہ نفلی روزے ہیں، مستحب روزے ہیں، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی رکھے گا تو اس کا اجر و ثواب ہے، اسی کے اجر و ثواب کا بیان ہے۔ فرمایا کہ جو شخص عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے جو پہلے 9 دن ہیں ان میں کوئی آدمی ایک روزہ رکھے گا تو اللہ رب ذوالجلال کو 1 سال کے برابر عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر جو 9 ذی الحجہ آتا ہے، یوم عرفہ کا دن آتا ہے، اس کے لیے تو ایک مستقل حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس ایک روزے کی برکت سے اس کا بدلہ جو ہے وہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آمدہ آنے والا جو سال ہے، اللہ رب ذوالجلال اس روزہ رکھنے کی برکت سے اس کے 2 سال کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیے تو صحیح اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کہ محض 1 دن کے روزہ رکھنے پر گزشتہ پورے سال کے گناہوں کا یہ روزہ کفارہ بن جاتا ہے، اور آنے والا سال کسی کو نصیب ہو نہ ہو اس میں کیا ہوتا ہے، اللہ کریم پہلے ہی اپنے محبوب کی زبان مبارک سے اعلان کروا دیتے ہیں کہ محبوبہ جو یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے آنے والا جو سال ہے اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اسی لیے جو نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے خاص موقع ہے کہ وہ روزہ رکھ کر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لیں، گزشتہ سال کے گناہوں کا بھی یہ کفارہ اور آنے والے سال کا بھی یہ کفارہ بن جائے۔ اور یوم عرفہ، یہ عرفہ کیا ہے؟ یہ عرفہ جب حجاج کرام میدان عرفات کے اندر جب وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں عرفات کے میدان پر، تو یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے۔ اس دن سارے حجاج کرام جو اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ مناسک حج میں سے سب سے اہم ترین جو ہے یہ رکن ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ یہ گڑ گڑانے والا دن ہوتا ہے، حجاج کرام وہاں اللہ پاک کے سامنے زاری کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ عرفہ کے دن جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو حجاج کرام بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ کریم نے ان کو یہ سعادت، یہ برکت نصیب فرمائی ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ یعنی میدان عرفات کے اندر اکٹھے ہوں گے اور وہاں دعا کے اندر شامل ہوں گے، اور اس دعا میں اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں پوری امت مسلمہ کے لیے۔ تو جتنے بھی حجاج کرام وہاں پر ہیں ان تک کسی نہ کسی ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے یہ آواز ضرور جائے گی، تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے، امت مسلمہ کے ذب و حالی کے لیے اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کی بے حسی کے لیے
اور امت مسلمہ پر ہونے والے مظالم اور جو ظلم و ستم اور بربریت اور جو تشدد کا نشانہ امت مسلمہ کو بنایا جاتا ہے، خصوصی طور پر ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، خصوصاً پیارے ملک اور پیارے وطن جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ وطن دیا ہے، وطن عزیز پاکستان، اس کی سلامتی کے لیے اور اس کی بقا کے لیے خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام۔ تو بہرحال یوم عرفہ، عرفات کے اندر جب حجاج کرام اکٹھے ہوتے ہیں تو اس دن جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر تو یہاں تک بیان ہے کہ جب میدان عرفات سے حجاج کرام واپس پلٹتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال ان کے گناہوں کو مکمل طور پر ختم فرما دیتے ہیں، اور روایت کے اندر آتا ہے وہ حجاج کرام اس حال میں لوٹتے ہیں گویا کہ ان کے ماؤں نے ان کو ابھی جانا۔ جس طرح کہ ایک معصوم بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو حجاج کرام میدان عرفات سے واپس پلٹتے ہیں تو وہ بھی گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہوں کے کفارے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا انتظام فرمایا، اور خوش نصیب ہیں وہ حجاج کرام جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی ہے، یقیناً یہ ثواب ان کو ملا، اور جنہوں نے ارادے کیے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ ہاں، دنیا کے ساری ضرورتوں کو ایک طرف رکھ دیں، اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، استطاعت ہے تو اس کو سب سے پہلے مقدم رکھیں انشاءاللہ۔ باقی دنیا کے کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پورے فرما دے، وہاں جائیں گے دعاؤں کی برکت۔ یہ جو حج عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں اس میں جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں اللہ کریم اس کا نعم البدل جو ہے واپسی پر اللہ تبارک و تعالی اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے جانا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ بصیر ہے، اللہ سن رہا ہے، وہ سمیع ہے، وہ ہماری ایک ایک حرکت پر اس کی نظر ہے۔ جب اس کی رضا کے لیے، اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم جائیں گے تو کیا وہ ہمیں یوں تنہا چھوڑ دے گا؟ بلکہ وہ تو زندگی میں ایسی ایسی برکتیں ڈال دے گا کہ بندے حیران و پریشان ہوگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا۔ تو یہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہوتا ہے ان لوگوں پر۔ تو اسی لیے بار بار میں یہ تذکرہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے حج بیت اللہ ادا نہیں کیا اور صاحب استطاعت ہیں وہ ضرور ارادے کریں، اور جب درخواستیں جمع کرنے کا وقت ہو، اب تو گزر چکا ہے نا، آمدہ سال جو آئندہ سال، تو اس میں ضرور جو ہے وہ اپنی درخواستیں بھجوائیں، اپنے کوائف جو ہیں وہ اکٹھے کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور یاد رکھیے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے۔ اس کا تعلق اگرچہ ظاہری طور پر مال سے ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ مال ہوگا تو صاحب استطاعت ہوگا، لیکن مال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ سے مانگے یا اللہ مجھے قبول فرما دے تاکہ میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کروں۔ تو بہرحال یوم عرفہ سے جب حجاج کرام واپس لوٹتے ہیں تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتے ہیں جس طرح کہ ایک بچہ جو ابھی نومولود ہو، پیدا ہوا ہو، جس طرح وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے اس طرح یہ حاجی بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یوم عرفہ کے دن کا روزہ، اس کی فضیلت گزشتہ سال آمدہ سال یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور پھر اس کے اگلے دن یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ، یوم النحر قربانی کا دن۔ حجاج کرام یہ آخری جو ہے یہ فریضہ اس کو ادا کرتے ہیں تو پھر ان کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔
تو یوم النحر قربانی کا دن، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان تمام اعمال میں، حالانکہ ابھی آپ نے سنا ذو الحجہ کے 10 دنوں میں جو اجر و ثواب ہے عمل کرنے کا کتنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن ان تمام اعمال کے ثواب کو بھی ایک طرف رکھ دیا جائے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین اور سب سے مقبول، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا عمل ہے، وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اور الحمدللہ اکثر و بیشتر ایمان والے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور آپ میں سے بھی اکثر و بیشتر بلکہ سبھی نے تقریباً قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ عمل اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب جانور کی گردن پر چھری پھیری جاتی ہے، پھیرنے کے بعد جو جسم سے خون کے قطرات نکلتے ہیں ابھی زمین پر گرتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ اور یہ قربانی، یہ تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میں تیرے حکم کا پابند ہوں، یا اللہ آپ کا حکم تھا میں نے پورا کیا۔ تو اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے ہر حکم کو پورا کروں۔ یہ نہیں ہے قربانی کا حکم تو پورا کر لیا، باقی حکموں کو پس پش ڈال دیا، یہ بے وفائی ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وفاداری کا اظہار یوں ہونا چاہیے کہ یا اللہ جس طرح تیرا یہ حکم ہے قربانی کا، اس کو بھی میں پورا کروں گا، اس کے علاوہ دیگر جو آپ کے احکام ہیں یا اللہ ان کو بھی میں پورا کروں گا۔ اپنی عنایت کی قربانی دینا، اپنی نیتوں کو صاف رکھنا، کہ دل کے اندر جو عنایت ہے، میں ہے، اس کو ختم کرنا، اس پر بھی چھری چلانا کہ اللہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میری تو کچھ بھی نہیں چلتی، یا اللہ میں تو آپ کے حکم کا پابند ہوں۔ اور اللہ پاک نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان کروایا کہ قل، محبوب ان لوگوں کو بتا دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیایا اور میری زندگانی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، وہ خالصتاً اس رب کی رضا کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ قربانی بھی میرے اللہ کے لیے ہے، میری نمازیں بھی اللہ کے لیے، میری ساری زندگی اللہ کے لیے ہے، یہاں تک کہ میری موت بھی اللہ کے لیے ہے۔ کون سا رب؟ العالمین، جو جہانوں کا رب ہے، صرف میرے اور آپ کا نہیں، تمام مخلوقات کا رب ہے، لاکھوں مخلوقات ہیں، لاکھوں مخلوقات ہیں۔ اب نئے ریسرچ کے مطابق، تحقیق کے مطابق ان کی تعداد لاکھوں تک بڑھ چکی ہے۔ ایسی عجیب و غریب قسم کی مخلوقات ہیں کہ بندے کی عقل حیران رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوقات کو بنایا ہے۔ سمندر کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ ان گنت ہیں، ان کی تعداد کا احاطہ ناممکن ہے، اور ایسی ایسی چیزیں بنائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ان کو پالنے والا کون ہے؟ ان کا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، جہانوں کا رب ہے۔ ان کی تعداد کا بھی اسے علم، ان کی جسامت کا بھی اسے علم، ان کی خوراک کا بھی اسے علم، ان کو رزق فراہم کرتا ہے اللہ رب الجلال۔ سمندر کی تہ ہے، فضاؤں کے اندر اڑنے والے جو پرندے ہیں ان کو بھی رزق میرا رب دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔
زمین کے نیچے جو چھپی ہوئی مخلوقات ہیں ان کو بھی رزق اللہ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ محبوب ان لوگوں کو بتلا دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت وہ صرف اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے نا، شرعی مسئلہ ہے۔ اگر 7 آدمی ایک قربانی کے اندر شریک ہوں، بڑے جانور میں 7 قربانی ہوتی ہیں، اور اس میں 7 بندے شریک ہوں، اس میں سے ایک بندے کی نیت گوشت کی ہو نا، تو سب کی قربانی میں خلل آ جاتا ہے، فرق آ جاتا ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ اگر بڑے جانور کی قربانی کرنی ہو اور اس کے اندر دیگر حصہ داروں کو شامل کرنا ہو تو نیک لوگوں کا انتخاب کیا جائے، یہ دیکھا جائے کہ اس کی کمائی کے ذرائع کیا ہیں، حلال ہیں یا حرام ہیں۔ حرام ہیں تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور باقی نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے تو اقرار ہوتا ہے نا، اصل تو دل کے اندر، اگر دل کے اندر کسی کی نیت گوشت کی ہو، ظاہراً شریعت تو ظاہر کو دیکھتی ہے، ظاہر آپ نے دیکھا کہ بندہ اچھا بھلا ہے تو آپ نے اس کو شامل کر دیا، اب دل کے اندر اس کی نیت ہے تو دل کی نیت سے تو آپ واقف نہیں ہیں، وہ تو اللہ جانتا ہے نا، وہ تو اس کا اور رب کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے نیت گوشت کی کر لی، لیکن معاف کیجئے گا معاشرے کے اندر اکثر و بیشتر نیت گوشت ہی کی ہوتی ہے، لوگ اہتمام کرتے ہیں گوشت کا، حالانکہ سوچنے کی بات ہے گوشت تو ویسے ہی ملے گا، قربانی کی نیت ہو تو گوشت تو ملتا ہے۔ یہ گوشت پہلے اس کا حکم کیا تھا شریعت مطہرہ میں، ان کے 3 حصے بنا دیے جائیں۔ کسی نے قربانی کی اس کے 3 حصے، اپنے لیے، اقربا کے لیے اور فقراء کے لیے، اور یہ پہلے حکم تھا، چونکہ اس وقت غربت عام تھی، محتاجی عام تھی، فقر و فاقہ عام تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے 3 حصے بنا دیے جائیں۔ کس کے لیے تبلیغ کر رہے ہیں نا؟ کہاں پہ؟ مسجد ہماری میں۔ اچھا چلو۔ تو نیت کا اعتبار ہوتا ہے ہر عمل میں، اگر نیت صرف اور صرف گوشت کی ہو تو اس میں خلل آ جاتا ہے، لیکن اگر نیت اللہ کی رضا کی ہو تو پھر اللہ رب ذوالجلال اس کے بدلے میں جو اجر و ثواب کا وعدہ ہے وہ بھی پورا فرما دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ گوشت بھی اس بندے کو مل جاتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابتدا میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ جانور کا جو گوشت ہے قربانی کا، اس کے 3 حصے بنائے جائیں، ایک اپنے لیے، اقربا کے لیے اور مساکین کے لیے۔ لیکن یہ پہلے حکم تھا، جب فتوحات کا دور شروع ہوا، غربت کا خاتمہ ہوا، تو پھر یہ بھی حکم تھا کہ اگر کوئی اس کو رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، اگر وہ یوں تقسیم نہ بھی کرے، رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، لیکن بہرحال تقسیم کرنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اور ہمارے اس معاشرے کے اندر تو غربت ہے، مستحقین بہت سارے، اور وہ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً فقراء کا، مساکین کا، جو مستحقین ہیں ان تک گوشت پہنچانے کا اہتمام ہو۔ باقی نیت اس کی نہیں کرنی ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ جب بھینس خریدنی ہو نا تو رسی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، رسی مفت میں مل جاتی ہے۔ تو جب قربانی کا ارادہ ہو تو اللہ کی رضا ذہن میں رکھیں، گوشت مفت میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یوم النحر قربانی کا دن، جس دن جانور کا خون بہایا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہترین عمل ہے۔
تو پہلے 10 دن ذی الحجہ کے بڑے اہم ہیں، اور اس میں ایک روایت کے اندر مشکات شریف کی روایت ہے، جس طرح کہ اس کے دن کی فضیلت ہے، رات کی بھی فضیلت ہے۔ اور رات کی فضیلت ایک روایت، اگرچہ اس میں کلام ہے لیکن فضائل کے اندر یہ روایت چلتی ہے کہ رات کے اندر قیام کرنے کا بھی اجر و ثواب لیلۃ القدر کے برابر ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بات چل رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہم راتوں کو جاگتے ہیں۔ یہ جاگنا محض جاگنا نہیں ہوتا، یہ جاگ کر عبادت کرنا ہوتا ہے۔ کئی نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم جاگتے ہیں، جاگ کر جو ہے پوری رات گزار دیتے ہیں، تو یہ جاگنا کمال نہیں ہے، جاگ کر عبادت کرنا یہ کمال ہے اللہ کے۔ تو اس لیے اگر کسی کو موقع ملے تو وہ ضرور عبادت کرے، اور عبادت کے لیے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی رائج ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے اندر 2 رکعت پڑھو، اور اس کی پہلی رکعت میں یہ پڑھنا، دوسری میں یہ پڑھنا، تیسرے میں یہ پڑھنا، یہ غیر شرعی باتیں ہیں۔ اور کئی کہتے ہیں قضاء عمری کے لیے اس طرح کی نیت کر کے نوافل پڑھے جائیں تو پوری عمر کی جو نمازیں اس بندے کے حق میں ہیں، تو چند نفل پڑھنے سے پوری زندگی کی نمازیں جو اس کے ذمے ہیں وہ پوری ہو جائیں گی؟ حاشا و کلا، ایسی باتیں نہیں۔ جو کسی کے ذمے اگر نمازیں ہیں تو ان کی قضا کرنی ہے۔ صرف 2 رکعت ادا کرنے سے، مخصوص رات کے اندر عبادت کرنے سے پوری زندگی کی نمازیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ یہ عوام کے اندر یہ باتیں مشہور ہیں۔ تو بہرحال عشر ذی الحجہ، اس کے اندر بڑی عبادات، ایک تو حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، پھر یوم النحر قربانی، اس کے اندر پوری دنیا کے مسلمان اس میں شامل ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مستحب عمل ہے کہ جو قربانی والا شخص ہے وہ اپنے ناخنوں کو بھی نہ کاٹے اور اپنے بالوں کو بھی نہ کاٹے، یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن ہاں، اگر شرعی حدود سے بڑھ جائیں تو ایسی صورت میں اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، اور اس کی وجہ اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تاکہ حجاج کرام کے ساتھ جو ہے ان کی مناسبت ہو جائے، کیونکہ حج کے اندر بھی حجاج کے لیے یہ حکم ہے نا کہ وہ اپنے ناخنوں کو بھی نہ کاٹیں اور اپنے بالوں کو بھی نہ کاٹیں۔ اور یہاں پر ہم اپنے اپنے ملکوں میں رہ کر، اپنے اپنے گھروں کے اندر رہ کر اگر یہ عمل اختیار کریں گے، اپنے بالوں کو بھی نہیں کاٹیں گے اور اپنے ناخنوں کو بھی نہیں کاٹیں گے، تو حجاج کرام کے ساتھ ہماری مشابہت آئے گی۔ تو اللہ رب ذوالجلال بس اوقات مشابہت پر بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، جس طرح کہ کافروں کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا، یعنی اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہماری مشابہت حجاج کرام کے ساتھ ہوگی تو ان کے ساتھ حشر ہوگا، تو اس لیے اپنی مشابہت ان کے ساتھ کریں۔ اب کوئی آدمی اپنی حجامت کروا لیتا ہے، ناخن کٹوا دیتا ہے، تو اس پر کوئی نکیر نہیں ہے، ثواب سے محرومی ضرور ہے، لیکن یہ کوئی واجب عمل نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ کسی نے کر لیا تو اجر و ثواب ملے گا، اگر نہیں کیا تو اس پر گناہ نہیں ہے، ثواب سے محرومی ہے۔ تو اس چیز کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور اپنے رب سے مانگنا ہے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانا ہے کہ یا اللہ، یہ میں قربانی جیسا یہ مقبول جو عمل ہے، یا اللہ یہ میں کرنے جا رہا ہوں، مجھے اخلاص نصیب فرما، یا اللہ مجھے اخلاص نصیب فرما، اور مجھ سے تو راضی ہو جا، میں تیری رضا کے لیے یہ عمل کرتا ہوں۔ اور پھر میں گزشتہ جمعے کے اندر اس کے مسائل بھی بیان کر چکا ہوں، تقریباً 50 سے زائد جو ہے مسائل میں نے اس کے متعلق ذکر کیے تھے، اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ جانور جو قربانی کا جانور ہوتا ہے اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کا خیال رکھنا، خوب اس کی سیوا کرنا، اس کی رکھوالی کرنا، اس کو چارہ کھلانا، اس کا خیال رکھنا، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔
اس پر اجر و ثواب ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ پل صراط پر یہ قربانی کے جانور اس بندے کے لیے سواری بنے گی، سواری بنے گی۔ تو اس لیے اس کا خوب جو ہے اہتمام کیا جائے، اور باقی جو ہے نا اس میں مقابلہ بازی سے بچا جائے کہ فلانے نے اتنے لاکھ کا جانور لیا تو میں اس سے کم ہوں، اس سے زیادہ کروں گا، تاکہ لوگ کہیں کہ بھائی میں ہوں اور وہ ہے۔ اس میں جو ہے مقابلہ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، ضرور خریدیں، اچھی چیز خریدیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، صاحب استطاعت ہیں، قربانی کیجئے، خوب کیجئے، مہنگا جانور خرید کر کیجئے، خوب موٹا تازہ جانور خرید کر کیجئے، اس کا اجر و ثواب ہے۔ لیکن کسی کو دیکھ کر نہیں کہ اس نے اتنے کا خریدا ہے تو میں اس سے ڈبل خریدوں گا۔ شہروں کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں، اکثر و بیشتر لوگ دیکھتے ہیں کہ فلانے نے 3 لاکھ کا جانور لیا تو میں 5 کا لوں گا۔ بھائی مقابلہ بازی اس میں نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ ہاں باقی اللہ نے آپ کو دیا ہے تو مہنگا جانور بھی خریدا جا سکتا ہے۔ اور کئی احباب یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی طرف سے قربانی کریں یا اپنے والدین کی طرف سے۔ یہ بھی مسئلہ ہر جمعے تقریباً بیان کر چکا ہوں، اور یہ ضروری مسئلہ ہے، پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ اگر کسی کے اوپر قربانی واجب ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی طرف سے کرے گا۔ اپنی واجب قربانی کرنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے کرے تو کر سکتا ہے۔ پھر ایک بندے نے یہ سوال کیا کہ ہم 2 بھائی ہیں، 2 بھائی بڑے جانور کے اندر ہم نے حصہ ڈالا ہے، کیا ہم دونوں بھائی مل کر اپنی والدہ کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں چھوٹے جانور؟ یعنی ان کا ذہن یہ تھا کہ عام طور پہ مسئلہ یہ ہے نا کہ چھوٹا جو جانور ہوتا ہے اس کے اندر ایک قربانی ہوتی ہے، 2 بندے تو شامل نہیں ہو سکتے نا قربانی میں، ایک بندے کی اکیلی قربانی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا ہم دونوں بھائی مل کر اپنے والد کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں چھوٹے جانور کی؟ تو میں نے کہا بالکل کر سکتے ہیں۔ تو لیکن سب سے پہلے اپنی واجب قربانی ہے۔ گھر کے اندر 4 بیٹے ہیں، چاروں پر واجب ہے تو سب سے پہلے ان کے اوپر لازم ہے، پھر اس کے بعد اپنے والدین کی طرف سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں جی ہم 4 بھائی ہیں لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم اپنے والد کی طرف سے کریں گے، والدہ کی طرف سے کریں گے، تو ان کے ذمے جو قربانی ہے وہ واجب الادا ہوگی، اس کا ذمہ ساقط نہیں ہوگا، وہ ان کے ذمے پر رہے گا۔ تو اس لیے اس مسئلے کو خوب سمجھ لیجئے، اس کو پھیلائیے کہ بھائی گھر کے صرف سربراہ کی قربانی کافی نہیں ہے، بلکہ گھر کے اندر جتنے بھی صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، سب پر قربانی وہ واجب ہے اور ضروری ہے۔ تو اعزان گرامی، نیتوں کا خالص ہونا بھی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے عشرہ ذی الحجہ کی جو عبادت، اس کے جو اجر و ثواب ہے، جو فضیلت ہے، جو احادیث مبارکہ میں نے ابتدا میں بیان کی ہیں، ان کے اوپر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو عمل میں لانے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ